اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے۔ فراز صاحب کی بہت سی تعریفیں ہیں، اس میں رومانی شاعری بھی ہے، جمالیاتی شاعری بھی ہے، انقلابی شاعری بھی ہے، لیکن کوئی مذہبی شاعری ان کی ایسی، اس کے لیے وہ ان کی پہچان نہیں ہے۔ تو میں نے ان کی ایک نعت نکالی ہے، اور وہ ایسی نعت ہے کہ کم نعتیں ایسی دیکھنے کو ملی۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب مصطفیٰ زیدی صاحب کو کیا تھا تو ایک ہم تھی ان کی، کمال کی ہم تھی اور وہ بھی ایک اتنے زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے، اور کیا قیامت کی ہم تھی وہ۔ تو اس طرح فراز کی ایک نعت ہے، اس سے شروع کرتے ہیں ہم۔ جی ارشاد۔ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور یعنی کہ وہ شاعری جو خوبصورتی کے متعلق ہو۔ یہ جمیل سے ہے، جیسے کہا ہے نا کہ اللہ جمیل وہ یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جمالیاتی شاعری وہ ہے، رومانی شاعری تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ اور تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ، بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے۔ تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے۔ تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے۔ یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام، یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام، تو ہم کلام رہا ہے زمین والوں سے۔ اور اس میں سے ایک شعر کاٹ دیا گیا ہے کہ میرے ضمیر نے قابل کو نہیں بخشا، یہ اس میں نہیں ہے، معلوم نہیں کیوں۔ میرے ضمیر نے قابل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ یہ نعت لکھی گئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، اور یہ بھٹو صاحب کا جو قتل ہوا تھا اس کے بعد۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ضمیر نے قابل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ السلام علیکم۔ اور قابل کا اور حابیل کا تو ہوا ہی تھا، جب پہلا قتل ہوا وہ، بالکل۔ اچھا، ہم جیسے کرتے ہیں، فراز صاحب کی ہم جو سب سے پہلی غزل ہے اس سے شروع کریں گے، اور جیسے جیسے کہ اس کا ارتقاء ہوتا ہے، جیسے جیسے کہ وہ کاروان آگے بڑھتا ہے ان کے کلام کا، اس طرح ہم آگے چلتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ شاید کسی نے گائی بھی ہے، اعجاز حسین حضروی نے یا کسی نے۔ تیری باتیں ہی سنانے آئے، تیری باتیں ہی سنانے آئے، دوست بھی دل ہی دکھانے آئے، اور پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے۔ پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے۔ اس پہ مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ بہت قیامت کا شعر ہے کہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، کہ جب موسم آیا تو پھر جو دار ہے، جو پھانسی کا تختہ ہے، اس کو وہ نخل کہہ رہے ہیں۔
मौसम आया तो नखले दार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। बार वज़न को भी कहते हैं, बार फल को भी कहते हैं। ये मंसूर हल्लाज का हवाला है। मौसम आया तो नखले दार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। मौसम आ रहा है वो, और फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के ज़माने आए। और अब तो रोने से भी दिल दुखता है, अब तो रोने से भी दिल दुखता है, शायद अब होश ठिकाने आए। एक रुबाई है, रुबाई उमन कहते हैं 4 मिसरों की, इसीलिए उसे रुबाई कहते हैं, क्योंकि रुब जो है वो 4 का लफ्ज़ है अरबी में। कि हर गम को दिलावेज़ किए देता हूँ, हर गम को दिलावेज़ किए देता हूँ, एहसास की लौ तेज़ किए देता हूँ। तू जुल्फ़ को कुछ और परेशान कर दे, मैं जाम को लबरेज़ किए देता हूँ। तू जुल्फ़ को कुछ और परेशान कर दे, मैं जाम को लबरेज़ किए देता हूँ। ये भी एक रुबाई है, और इत्तेफाक से ये इसलिए भी मैंने निकाली कि जो आजकल के हालात हैं उस हिसाब से, जो खुसूसन पिछले 2-3 दिन में जिन साहब को गिरफ़्तार किया गया है, कि मज़हब को मदाम बेचते हैं ये लोग, मज़हब को मुदाम बेचते हैं ये लोग, ईमान तो आम बेचते हैं ये लोग, जन्नत के इजारादार बनकर शब रोज़ अल्लाह का नाम बेचते हैं ये लोग। बड़ी शायरी की एक, जैसे मैंने अर्ज़ किया था पहले भी, ये अलामत है कि वो हर ज़माने में लगता है कि आज के लिए लिखी गई है। ये जमालियाती शायरी कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। एक शेर है, वो मीर तकी मीर से मंसूब है, लेकिन गालिबन उनका है नहीं, लेकिन शेर बहुत खूबसूरत है। वो इससे मिलता जुलता यही मजमून है, वो ये है कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वो तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग। ये एक नज़्म है, ये ज़माना अब गुज़र चुका है, लेकिन इसको ज़्यादा देर नहीं हुई गुज़रे हुए, 30-40 साल हुए होंगे। जब लोग कनीज़ें रखते थे, जो इंतहाई फजूल रस्म थी, तो एक कनीज़ की आवाज़ में एक नज़्म लिखी है कि हुजूर आप और निस्फ शब मेरे मकान पर। वो कह रही है नवाब साहब से, ये जिससे भी, कि हुजूर आप और निस्फ शब मेरे मकान पर, हुजूर की तमाम तर बलाएं मेरी जान पर। हुजूर खैरियत तो है, हुजूर क्यों खामोश हैं, हुजूर बोलिए कि वसवसे वबाल होश हैं। हुजूर होंठ इस तरह से कपकपा रहे हैं क्यों, हुजूर आप हर कदम पे लड़खड़ा रहे हैं क्यों। हुजूर आपकी नज़र में नींद का खुमार है, हुजूर शायद आज दुश्मनों को कुछ बुखार है। साहिर लुधियानवी ने कहा है कि पुराने ज़माने में ये बादशाह और ये राजा महाराजा और नवाब जब कनीज़ें या रखते थे, तो ये भी हो जाता था कि जब वो उनसे उनका दिल हट जाता था तो फिर भी वो उनके हरम से बाहर नहीं जा सकती थी। तो उस पर साहिर लुधियानवी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो जो मुरझा के भी आज़ाद ना हो सकती थी,
ذل سبحان کی الفت کے بھرم کی خاطر، وہ جو مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھی، ذل سبحان کی الفت کے بھرم کی خاطر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور شاید آج دشمنوں کو کچھ بخار ہے، حضور مسکرا رہے ہیں میری بات بات پر، حضور کو نہ جانے کیا گماں ہے میری ذات پر، حضور منہ سے بہہ رہی جو ہے میں صاف کیجئے، حضور آپ تو نشے میں ہیں معاف کیجئے، حضور کیا کہا میں آپ کو بہت عزیز ہوں، حضور کا کرم ہے ورنہ میں بھی کوئی چیز ہوں، حضور کا کرم ہے ورنہ میں بھی کوئی چیز ہوں، حضور چھوڑیے ہمیں ہزار اور روگ ہیں، حضور چھوڑیے ہمیں ہزار اور روگ ہیں، حضور جائیے کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے نکالی تھی، ہم سے نعت سے پہلے حمد ہونی چاہیے تھی، ان کی حمد بھی ہے ایک۔ معبود اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت حسین ہے تیری عقیدتوں کے گلاب، حسین تر ہے مگر ہر گلے خیال تیرا، ہمیں ایک درد کے رشتے میں منسلک دونوں، تجھے عزیز میرا فن مجھے جمال تیرا۔ اب یہ جمال حقیقی پہ آ گئے ہیں جمال مجازی سے۔ مگر تجھے نہیں معلوم قربتوں کے علم، تیری نگاہ مجھے فاصلوں سے چاہتی ہے، کہ تیری نگاہ جو ہے مجھے بہت فاصلے سے چاہتی ہے، تجھے خبر نہیں شاید کہ خلوتوں میں میری لہو اگلتی ہوئی زندگی کراہتی ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ تجھے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں یہ فن نہیں ہے، اذیت ہے زندگی بھر کی، یہاں گلوئے جنوں پہ کمن پڑتی ہے، یہاں قلم کی زباں پر ہے نوک خنجر کی۔ پھر اس قبیلہ وحشی کے دیوتا ہیں کہ جو پجاریوں کی عقیدت پہ پھول جاتے ہیں، اور ایک رات کے معبود صبح ہوتے ہی وفا پرست صلیبوں پہ جھول جاتے ہیں۔ خاموش ہو کیوں، یہ اس زمانے کا ہے جب حالات اب سے تو خراب اور کیا ہوں گے لیکن بہت خراب تھے جب بھی۔ خاموش ہو کیوں، داد جفا کیوں نہیں دیتے، بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے، وحشت کا سبب روزن زندہ تو نہیں ہے، وہ زندہ کی جو چھوٹی سی کھڑکی ہے روشن دان، جس سے بالکل وہی انداز بھی وہی ہے، خوب پکڑا آپ نے، بالکل فیصلہ والا انداز ہے کہ وحشت کا سبب روزن زندہ تو نہیں ہے، کہ روزن سے جو روشنی آتی ہے اس سے وحشت نہیں ہوتی، مہر و مہو انجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے، کہ اگر کر سکتے ہو تو پھر چاند کو، ستاروں کو اور سورج کو بجھا دو، وہ روشنی نہیں ہے، وہ چیزیں ہیں جو تم بجھا نہیں سکتے۔ اس پہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ قفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم، اور بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم۔ پڑھیں گے ہم پھر کبھی کہ خاموش ہو کیوں، داد جفا کیوں نہیں دیتے، بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے، وحشت کا سبب روزن زندہ تو نہیں ہے، مہر و مہو انجم کو بجھا کیوں نہیں دیتے، ایک یہ بھی تو انداز جی فرمائیے جی۔ بسمل کہتے ہیں جو تڑپ رہا ہو، جو تکلیف میں ہو، جیسے رقص بسمل ہے نا، وہ مظفر علی نے جو کیا تھا، عادہ پروین نے جو تصوف کا کلام گایا ہے، تو وہ رقص بسمل اصل میں یہ ایک خانقاہی اصطلاح ہے۔ ایک یہ بھی تو انداز علاج غم جاں ہے، اے چارہ گرو درد بڑھا کیوں نہیں دیتے۔ یہ بیٹھے ہیں ایک چارہ گر یہاں پہ، تو
درد جب حد سے گزرتا ہے، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، غالب نے کہا تھا۔ دونوں طرح سے ہے یہ۔ ایک یہ بھی تو انداز علاج غم جاں ہے، اے چارہ گرو درد بڑھا کیوں نہیں دیتے۔ تقریباً کیموتھراپی کی سی حالت ہے یہ۔ اور منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کرو گے، مجرم ہے اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے، رہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جاں بھی، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے۔ کیا بیت گئی اب کے فراز اہل چمن پر، یاران قفس مجھ کو صدا کیوں نہیں دیتے۔ فراز صاحب کا ضیاء الحق سے ایک خاص تعلق تھا خرابی کا، جو ہونا چاہیے بھی تھا، اور انہوں نے دو بڑی سخت نظمیں کہیں۔ ایک تو کراچی کے ایک مشاعرے میں وہاں موجود تھا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ فراز صاحب تو اریسٹ ہوں گے ہی، خود سننے والے 10,000 آدمی بھی اریسٹ ہوں گے، اور محاصرہ اس نظم کا نام تھا۔ تو میں کسی وقت سناؤں گا، لیکن مجھے یہ بند کرنا پڑے گا۔ اس معاشرے میں ہمت نہیں ہے یہ سننے کی سچ، اور میں سقراط نہیں ہوں کہ زہر کا پیالہ پی لوں۔ زخم کو پھول تو سر سر کو صبا کہتے ہیں، جانے کیا دور ہے، کیا لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے۔ زخم کو پھول تو سر سر کو صبا کہتے ہیں، جانے کیا دور ہے، کیا لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے، اب وہی لوگ ہمیں آبلہ پا کہتے ہیں۔ اور کوئی بتلاؤ، یہ رومانی چیز ہے، کوئی بتلاؤ کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب اتفاقاً کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں۔ حفیظ ہوشیار پوری کا ایک شعر ہے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، اور دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ اور حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں، مجھ پہ اس قدر برہم نہ ہوں گے۔ کوئی بتلاؤ کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب کہاں سے کہاں چلے گئے، اتفاقاً کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی انداز سخن ہے کہ جفا کو تیری، جفا سختی، وفا کا الٹ سمجھ لیجیے، جب بھی یہ بھی انداز سخن ہے کہ جفا کو تیری، غمزہ و عشوہ و انداز و ادا کہتے ہیں۔ اور جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں، جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں۔ اگلا مثلا سننے والا ہے، ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں، ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز، وہ جو محروم تمنا ہے برا کہتے ہیں۔ یہ فراز کی بڑی مشہور غزل ہے، جو بہت مشہور ہوئی، طاہرہ سید نے یہ غزل گائی اور اچھی گائی۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے، اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جا، یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے۔ غلط ہے جو سنا پر آزما کر، تجھے اے بے وفا دیکھا نہ جائے۔ یہ محرومی نہیں پاس وفا ہے، یہ محرومی نہیں، یہ نہیں ہے کہ مجھے اور کچھ دستیاب نہیں ہے،
ہم وفاداری ایسے ہیں، یہ محرومی نہیں پاس وفا ہے، کوئی تیرے سوا دیکھا نہ جائے. فراز اپنے سوا ہے کون تیرا، تجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے. یہ ہے ایفرو ایشین جو رائٹرز تھے، ان کی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے لیے لکھی ہے انہوں نے. لیکن جو آج کل لکھنے والوں کا حال ہے، اور اخباروں میں نہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہ جہان لوح و قلم کے مسافران جلیل، ہم اہل دشت پشاور سلام کہتے ہیں. السلام علیکم. جہان لوح قلم کے مسافران جلیل، ہم اہل دشت پشاور سلام کہتے ہیں. دلوں کا قرب کہیں فاصلوں سے مٹتا ہے، دلوں کا قرب کہیں فاصلوں سے مٹتا ہے. میرے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈسٹینسز آر اے اسٹیٹ آف مائنڈ. دلوں کا قرب کہیں فاصلوں سے مٹتا ہے، یہ حرف شوق بسد احترام کہتے ہیں. ہزار لفظ و بیان و زباں کا فرق سہی، مگر حدیث وفا ہم تمام کہتے ہیں. وہ ماؤ ہو کہ لمنبا سکار نو ہو کہ فیض، یہ اس زمانے کی ہے. سبھی کے لوح و قلم عظمت بشر کے نقیب، سب ایک درد کے رشتے میں منسلک بسمل. سبھی ہیں دور نظر سے سبھی دلوں کے قریب. جکارتا و سرندیپ سے پشاور تک، سبھی کا ایک ہی نعرہ، سبھی کی ایک سلیب. یعنی سبھی کو ایک ہی جگہ ٹانگا جاتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی اپنی فضائے دہر میں کیوں موت سے بھی سستی ہے. آج کل بھی یہی حالات ہے. ہم اہل شرق ہیں سورج تراشنے والے، مگر ہماری زمین نور کو ترستی ہے. یہ کیا کہ جو بھی گھٹا دشت سے ہمارے اٹھے، وہ دور پار سمندر پہ جا برستی ہے. زمین سے اب نہیں اترے گا کوئی پیغمبر، جہان آدم و حوا سنوارنے کے لیے. زمین سے اب نہیں اترے گا کوئی پیغمبر، جہان آدم و حوا سنوارنے کے لیے. یہاں محمد و گوتم مسیح و کنفیوشس جلا چکے ہیں بہت آگہی فروز دیے. مگر ہے آج بھی اپنا نصیب تاریکی، مگر ہے آج بھی مشرق شب دراز لیے. ہمیں کو توڑنے ہوں گے صنم قدامت کے. صنم کہتے ہیں بتوں کو، اور قدامت کہتے ہیں پرانی سوچ کو، جس میں کہ آگے کوئی ترقی کے آثار نہ ہوں. ہمیں کو توڑنے ہوں گے صنم قدامت کے، ہمیں کو اب نیا انسان ڈھالنا ہوگا. ہمیں کو اپنے قلم کی ستارہ سازی سے ہر ایک خطۂ تیرا اجالنا ہوگا. تیرا کہتے ہیں اندھیرے کو. ہمیں کو ہم کے گیتوں سے، میٹھے بولوں سے مہیب جنگ کی آندھی کو ٹالنا ہوگا. اب وہ اپنے محبوب سے کچھ التجا کر رہے ہیں، اور اچھی ہے. آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا. کہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ قرب اور فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذرا آگے چلے تو معاملہ کچھ مختلف ہو چکا ہے. صرف 10 غزلوں کا فاصلہ ہے. آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا. وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا. اتنا مایوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، اتنا مایوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی. تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا. اس سے مجھے ایک شعر یاد آیا جو اس سے بالکل الٹ ہے اس کا. یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا. وہ یہ ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. یعنی میں نہیں تو کوئی تو ساحل پہ اترے گا. زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا. بہت قیامت کا شعر ہے یہ.
زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے، یہ معلوم ہے آپ کس سے کلام کر رہے ہیں۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ یہ بڑا شعر ہے فراز کا۔ اور ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ ضبط لازم ہے، شکریہ، مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، اور ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ یہ غزل ہے، کچھ انقلابی سی ہے، اس میں نہ رومانیت ہے نہ جمالیات ہے۔ میرے قلم پر رہی نوک جس کے خنجر کی، سنا ہے اس کی زباں بھی ہوئی ہے پتھر کی۔ رواں ہے قلزم خون اندرون شہر بھی دیکھ، کہ خوشنما تو بہت ہے فصیل باہر کی۔ یہ لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے، اس میں جو تہہ خانے میں جو ہوتا تھا، یہ اس کا ہے کہ رواں ہے قلزم خون اندرون شہر بھی دیکھ، کہ خوشنما تو بہت ہے فصیل باہر کی۔ اجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں، اجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں، حراب جو کو حوث بھی گئی سمندر کی۔ اور فقیہ ہے شہر جبیں پر کلاه زر رکھے۔ یہ جو شیخ حرم ہے، یہ جو ملا ہے، یہ جبین پہ اپنے ماتھے پہ سونے کی کلاه رکھ کے، فقیہ ہے شہر جبیں پر کلاه زر رکھ کے، سنا رہا ہے ہمیں آیتیں مقدر کی۔ خود اپنے خون میں نہائے ہوئے مگر چپ ہیں، یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ پتھر کے۔ حسن ناصر کے انتقال ہوا، قتل ہوا، جو بھی ہوا، وہ ایک شخص کے سورج کے روپ میں آیا، چرا کے لے گیا شمع فراز ہر گھر کی۔ وارفتگی میں یعنی شوق میں، محبت میں، وارفتگی میں دل کا چلن انتہا کا تھا۔ اب بت پرست ہے جو نہ قائل خدا کا تھا۔ وہ تو پہلے خدا کے بھی قائل نہیں تھا، خدا کا ایسا قائل ہوا اب تو بت پرست بھی ہو گیا۔ وارفتگی میں دل کا چلن انتہا کا تھا، اب بت پرست ہے جو نہ قائل خدا کا تھا۔ مجھ کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی، مجھ کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی، وہ اس طرح کہ تجھ پہ بھروسہ بلا کا تھا، کہ میں نے کیسا بھروسہ کیا تجھ پہ۔ وار اس قدر شدید کہ دشمن ہی کر سکے، چہرہ مگر ضرور کسی آشنا کا تھا۔ وار اس قدر شدید کہ دشمن ہی کر سکے، چہرہ مگر ضرور کسی آشنا کا تھا۔ اب یہ کہ اپنی کشت تمنا کو روئیے، کشت کہتے ہیں مٹی کو، کہ تمنا کی جو کشت ہے اب آپ اس کو روئیے۔ اب اس سے کیا گلا کہ وہ بادل ہوا کا تھا، وہ نہیں برسا، اور تو نے بچھڑ کے اپنے سر الزام لے لیا، تو نے بچھڑ کے اپنے سر الزام لے لیا، ورنہ فراز کا تو یہ رونا صدا کا تھا۔ اچھا، فراز تھوڑے دل پھینک بھی تھے، بات بات پہ عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ میں نے مبتلا کا لفظ استعمال کیا کہ یہ مومن اس مبتلا کے لفظ کو امر کر گئے ہیں کہ میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، بس سامنے دل کھول کے رکھ دیتے تھے، خصوصاً کوئی پری چہرہ ہو تو۔ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی۔ یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے
اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی۔ کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، کوئی خدا ہو کہ پتھر۔ دیکھیے یہاں اپنے محبوب کو بت بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر دل ہے۔ یہ آپ رعایت دیکھیے شاعری کے، کہ کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی۔ ہم اپنے دل سے ہیں مجبور اور لوگوں کو، ہم اپنے دل سے ہیں مجبور اور لوگوں کو ذرا سی بات پہ برپا قیامتیں کرنی۔ اور یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نباہتے ہیں، یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نباہتے ہیں، ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی۔ یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نباہتے ہیں، ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی۔ کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا، کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا، کبھی تلاش پرانی رفاقتیں کرنی۔ پر رونے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ 1971 کے بعد کی ہے۔ شکوہ ہے، اب کس کا جشن مناتے ہو، اس دیس کا جو تقسیم ہوا، اب کس کا گیت سناتے ہو، اس تن من کا جو دو نیم ہوا۔ دو نیم کہتے ہیں دو ٹکڑے، نیم کہتے ہیں آدھے کو، اور دو نیم جو ہے وہ دو ٹکڑے یعنی دو آدھے۔ اس تن من کا جو دو نیم ہوا، اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا، اس نام کا جو ٹکڑے ٹکڑے گلیوں میں بے توقیر ہوا، اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی، اس مٹی کا جس کی حرمت منسوب عدو کے نام ہوئی۔ تو دوسری فوج لے گئی تھی نا۔ اس جنگ کا جو تم ہار چکے، اس رسم کا جو جاری بھی نہیں، اس زخم کا جو سینے پہ نہ تھا، اس جان کا جو واری بھی نہیں۔ جان تو واری ہی نہیں، وہ تو دی ہی نہیں جان۔ اس خون کا جو بدقسمت تھا، راہوں میں بہا یا تن میں رہا، اس پھول کا جو بے قیمت تھا، آنگن میں کھلا یا بن میں رہا، اس مشرق کا جس کو تم نے نیزے کی انی مرہم سمجھا، مشرقی پاکستان مشرق، اس مغرب کا جس کو تم نے جتنا بھی لوٹا کم سمجھا، ان معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزاں راتیں کیں، یا ان مظلوموں کا جن سے خنجر کی زباں میں باتیں کیں، اس مریم کا جس کی عفت لٹتی ہے بھرے بازاروں میں، اس عیسیٰ کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غمخاروں میں، ان نوح گروں کا جن نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں، ایسے بھی کہیں دمساز ہوئے ایسے جلاد بھی ہوتے ہیں، ان بھوکے ننگے ڈھانچوں کا جو رقص سرے بازار کریں، یا ان ظالم قزاقوں کا جو بھیس بدل کر وار کریں، یا ان جھوٹے اقراروں کا جو آج تلک ایفا نہ ہوئے، ایفا کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا، یا ان بے بس لاچاروں کا جو اور بھی دکھ کا نشانہ ہوئے، آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو ہونٹوں پہ وفا کے بول لیے، اس جشن میں بھی شامل ہوں، نوحوں سے بھرا کشکول لیے، اور آخری بندے کہ اس شاہی کا جو دست بدست آئی ہے تمہارے حصے میں، کیوں ننگے وطن کی بات کرو، کیا رکھا ہے اس قصے میں۔ عموماً میں کیونکہ بہت سے شاعروں نے بہت لکھا ہے، تو ایک یا دو نشست کے لیے انتخاب اس لیے ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ وہ تقریباً سب کو پسند بھی آ جائے، مشکل بھی نہ ہو، آسان ہو، اور اس کا کچھ تھوڑا سا مزہ بھی آئے۔ ان کے معنیوں میں الجھ کے ڈکشنری میں اگر دیکھنے لگیں تو شعر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہ ایک غزل کی نظم ہے، غزلیہ نظم ہے کہہ لیجیے اس کو، کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ مت لکھو، باز آ جاؤ، سخت باتیں مت کہو، ہم سے کہیں کچھ دوست ہمارے مت لکھو، جان اگر پیاری ہے پیارے مت لکھو،
حاکم کی تلوار مقدس ہوتی ہے، حاکم کی تلوار کے بارے مت لکھو۔ کہتے ہیں یہ دار و رسن کا موسم ہے، دار و رسن کہتے ہیں، رسن کہتے ہیں اس کو رسی، اور دار کہتے ہیں پھانسی کو۔ کہتے ہیں یہ دار و رسن کا موسم ہے، جو بھی جس کی گردن مارے مت لکھو۔ لوگ الہام کو بھی الہات سمجھتے ہیں، جو دل پہ وجدان اتارے مت لکھو۔ لوگ الہام کو بھی الہات سمجھتے ہیں، جو دل پہ وجدان اتارے مت لکھو۔ غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں۔ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ خامہ کہتے ہیں قلم کو فارسی میں، سریر خامہ ہے قلم کے چلنے کی آواز، یہ کی بورڈ سے پہلے کی بات ہے، اور سریر خامہ اس کی جو سرسراہٹ ہے چلنے کی، نوائے سروش ہے پرندوں، اس کے فرشتوں کے پروں کی آواز، سروش کہتے ہیں فرشتوں کو، کہ یہ جو میرا قلم چل رہا ہے یہ فرشتوں کے پروں کی آواز ہے، جو میں لکھ رہا ہوں وہ الہام ہے۔ الہاد ہے بے دینی، ملحد ہو جانا، منکر ہو جانا، کیونکہ اس میں یہ غزل عموماً ہوتی ہے رومانی یا جمالیاتی، یہ کچھ انقلابی ہے۔ تو وہ غالب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، ظلمت کدے میں میرے غم و ناو نوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، داغ فراقت صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ الہام کو بھی الہات سمجھتے ہیں، جو دل پہ وجدان اتارے مت لکھو، وہ لکھو بس جو بھی امیر شہر کہے، امیر شہر بادشاہ حکمران، وہ لکھو بس جو امیر شہر کہے، جو کہتے ہیں درد کے مارے مت لکھو۔ شریف شہر، شریف شہر تو آپ خود آج کل پابند، شکریہ، خود منصف پابستہ ہیں لب بستہ ہیں۔ منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، ججوں کو، کہ ان کے تو پاؤں بھی باندھے گئے ہیں اور ان کے پھونٹ بھی سی دیے گئے ہیں۔ خود منصف پابستہ ہیں لب بستہ ہیں، کون کہاں اب عرض گزارے مت لکھو۔ کچھ اعزاز رسیدہ ہم سے کہتے ہیں، اپنے بیاز میں نام ہمارے مت لکھو۔ کہ جن لوگوں کو اعزاز مل چکے ہیں، میڈلز مل چکے ہیں، ایوارڈز مل چکے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یار ہمارا نام مت لکھا کرو اپنی بیاز میں، اپنے شعروں میں ہمارا ذکر مطلب ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ اعزاز رسیدہ ہم سے کہتے ہیں، اپنے بیاز میں نام ہمارے مت لکھو۔ دل کہتا ہے کھل کر سچی بات کہو، اور لفظوں کے بیچ ستارے مت لکھو، کہ اس میں کاریگری مت کرو، جو ہے وہ لکھ دو۔ فراز ہم ایک نشست میں تو نہیں کر پائیں گے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، بڑے شاعر تھے، تو اگلی نشست میں کریں گے۔ اتفاق سے یہ میں نے ان سے فراز صاحب سے خود سنی ایک مشاعرے میں، اور یہ وہی مشاعرہ تھا جہاں ہمارا خیال تھا کہ ہم سب آج گھر نہیں جائیں گے، کراچی میں تھا وہ۔ شہر کتاب اجڑ گیا، حرف برہنہ سر ہوئے، شہر کتاب اجڑ گیا، حرف برہنہ سر ہوئے، نغمہ ہے سرما در گلو، شیر وطن بدر ہوئے۔ موسم درد کے سفیر جو بھی ندیم تھے سو تھے، ندیم کہتے ہیں دوست کو، موسم درد کے سفیر جو بھی ندیم تھے سو تھے، اب تو سبھی فریفتہ دانہ و دام پر ہوئے، کہ اب تو وہ اپنے روزی کے چکر میں ہیں، اور جام و صبو کی آبرو اہل ہوس کے ہاتھ ہے، بے ظرف لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جام و صبو کی آبرو اہل ہوس کے ہاتھ ہے، جب سے فقیہ و محتسب شہر میں معتبر ہوئے، اور سروے جواں کی موت پر روئیں گی قمریاں بہت، یوں تو بفیض باغباں قتل کئی شجر ہوئے۔ یہ بھٹو کے متعلق لکھا ہے انہیں۔ اور درخور حرف یار
تھے جن کے لیے ہمیں فراز، آج وہی ستم ظریف خیر کے نامہ بر ہوئے۔ ہم اسکول میں تھے شاید جب فیض صاحب، یہ فراز صاحب کا یہ سب ہنگامہ ہو رہا تھا، اور اسکول بند ہو جاتے تھے، امتحان لیٹ ہو جاتے تھے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، 1 سال ضائع ہو جاتا تھا کبھی کبھی۔ تو یہ ان حالات کے ہیں کہ سرو و صنوبر شہر کے مرتے جاتے ہیں، سارے پرندے ہجرت کرتے جاتے ہیں، پھر سے ٹوٹ کے رونے کی رت آئی ہے، پھر سے دلوں کے زخم نکھرتے جاتے ہیں، اور جھوٹی سچی تعبیروں کی خواہش میں، جھوٹی سچی تعبیروں کی خواہش میں کیسے کیسے خواب بکھرتے جاتے ہیں۔ اور کیسے کیسے یاروں کا بہروپ کھلا، کیسے کیسے خول اترتے جاتے ہیں۔ ونیر ان حالوں کب اپنے آپ کو دیکھا تھا، کہنے کو دن رات گزرتے جاتے ہیں۔ وہ اس دفعہ مجھے ایک آپ سے معذرت کرنی ہے کہ میں وہ فارسی کی جو غزل کی کتاب تھی وہ بھول گیا۔ جب یہ ہوا سب کچھ تو اس کے بعد جو لوگوں کا آئیڈیالزم تھا اس پہ ضرب آئی، اس پہ آنچ آئی، اس پہ ایک بال آ گیا، وہ شیشہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، چٹخک گیا۔ اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے۔ اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے، اس شہر پہ اتریں گے عذاب اور طرح کے۔ دیکھیے یہ بالکل پروفیٹک ہے، یہ پروفیسائی کر رہے ہیں، اور یہ ہوا۔ اب کے تو نہ چہرے ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ لب ہیں، اس عہد نے پہنے ہیں نقاب اور طرح کے۔ اب کوچے قاتل سے بلاوا نہیں آتا، قاصد ہیں کہ لاتے ہیں جواب اور طرح کے۔ اب کوچے قاتل سے بلاوا نہیں آتا، قاصد ہیں کہ لاتے ہیں جواب اور طرح کے۔ 100 تیر ترازو ہے رگ جامیں تو پھر کیا، یاروں کی نظر ہمیں ہے حساب اور طرح کے۔ دیکھیے ترازو اور حساب کا کیا اچھا حساب نکالا ہے انہوں نے۔ 100 تیر ترازو ہے رگ جامیں تو پھر کیا، یاروں کی نظر میں ہے حساب اور طرح کے۔ اس درد کے موسم نے عجب آگ لگائی، جسموں میں دہکتے ہیں گلاب اور طرح کے۔ اور واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گی، کسی شاعر کی نہیں بنی واعظوں سے، اور کسی اہل دل اور اہل طلب اور اہل علم کی نہیں بنی۔ واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گی، ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح کے، ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح کے۔ اور پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ۔ اگر آپ نے دستار دیکھی ہو تو اس میں پیچ ہوتے ہیں دستار میں، اور منزلت اور قدر و منزلت کے حساب سے پیچ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اور وہ پیچ دوسری طرح بھی استعمال کر رہے ہیں کہ پیچ رکھتے ہو بہت صاحب و دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ باغبانوں کو عجب رنگ سے تکتے ہیں گلاب، گل فروشات بہت جمع ہیں گلزار کے بیچ۔ اس پہ غالب کا شعر ہے، قیامت ہے وہ شعر، مشکل شعر ہے۔ غیرت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر۔ ناموس کہتے ہیں عزت کو، غیرت گر کہتے ہیں عزت کو برباد کرنے والا، ہوس زر پیسے کی ہوس۔ غیرت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ گل کو دیکھنے والا، اس کی شہادت دینے والا پھر باغ چھوڑ کے بازار سے کیوں پھول خریدے گا، باغ میں جائے گا۔ غیرت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل
باغ سے بازار میں آوے. غالب کی جتنے مشکل شعر ہیں سب بہت اچھے ہیں لیکن مشکل بہت ہیں. آدمی خرچ ہو جاتا ہے ان کو ترجمہ کرتے کرتے. باغبانوں کو عجب رنگ سے تکتے ہیں گلاب. آسان. گل فروشات بہت جمع ہیں گلزار کے بیچ، کہ گلزار میں ہے لیکن بیچ رہے ہیں پھولوں کو. قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب، جب وہ عہدے بٹ رہے تھے، جاہو منصب بٹ رہے تھے. قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب، ایک درویش بھی دیکھا اسی بازار کے بیچ. بہت درویش آ گئے تھے وہاں پہ جو درویش نہیں تھے. اور کج اداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق، کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ. یعنی اگر دیوار کے پیچھے نہیں تو دیوار میں چن دیے گئے، وہ انارکلی کو استعمال کر رہے ہیں. کج اداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق، کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ. تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش، پھر بھی فراز لوگ رہتے ہیں اسی شہر دل آزار کے بیچ. غالب کو ایک شعر یاد آیا کہ دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا، کہ اس کے پیروں کا جو انداز ہے، جو نقش بنے ہیں اس کے پیروں کے مٹی پہ. ان دنوں پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، خدا کا شکر ہے، ورنہ اتنا بڑا شعر نہیں آتا. دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا، موج خرام یار بھی کیا گل قطر گئی. کہ میرے یار کا جو خرام ہے اس کی جو موج ہے وہ کیسے گل کاٹ کے گئی ہے، قطر کے گئی ہے. اس کو بدقسمتی سے راحت فتح علی نے گل قطر گئی کہہ دیا اور برباد کر دیا پورے شعر. مجن صاحب نے کہا تھا، پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کو قطر کروا دیجیے، یہ غالب کا شعر نہیں رہے گا قطر کے بعد. قطرہ تو جاتا ہے کسی پھل ول کو.